یہ ایک ہی توشہ خانہ جو کیس ہے، اس سے لیے گئے مختلف تحائف کو بنیاد بنا کر ایک ہی ملزم کے خلاف متعدد ریفرنسز کس طرح دائر کیے جا سکتے ہیں، اور کیا یہ ڈبل جیپرڈی کا اصول یہاں پر لاگو نہیں ہوتا؟ دیکھیں، ان کی ڈس آنیسٹی اور بے ایمانی پہ تو کوئی ایک پیمانہ ہو تو ہم کوئی بات کریں۔ دیکھیں، توشہ خانہ کا یہ چوتھا کیس ہے۔ پہلا کیس جس میں ہمایوں دلاور نے 3 سال غیر آئینی غیر قانونی طور پر سزا دی، جس میں پہلے دن پچھلے سال 5 اگست کو اٹھایا گیا ان کو۔ دوسرا کیس پولیس کے ذریعے FIR کر دی گئی۔ تیسرا کیس جس میں انہوں نے سزا دے دی تھی، آپ کو یاد ہے 15 سال یا 14 سال، جس پہ ہائی کورٹ میں جو ہی میٹر آیا اس میں الزام یہ لگایا تھا اسی طرح کا کہ جناب انہوں نے انڈر ویلیو کر کے وہ کیا اور پھر ڈبل ٹرپل قیمت پہ بیچ دیا، پتہ نہیں کتنا بلین روپیز کا۔ وہ جب پتہ چلا کہ جناب وہ تحفہ ہے جس کو آپ کہہ رہے ہو وہ آج بھی ہمارے پاس موجود ہے، تو بیچا کہاں ہے اور اس کی ایویلویشن کیسے آپ نے کر لی؟ اس پہ آتے ساتھ ہی ہائی کورٹ میں کہا جی ضمانت دے دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اب یہ چوتھا کیس ہے ایکچولی، یہ توشہ خانہ 2 جس کو کہہ رہی ہے، توشہ خانہ 4 ہے ایکچولی یہ چوتھا کیس ہے۔ ٹھیک دیکھیں، ان بےایمانوں کو اور کوئی چیز مل نہیں رہی، یہ ڈس آنیسٹ لوگ ہیں، یہ نیب کے جو لوگ اس وقت پروسیڈ کر رہے ہیں عمران خان کے خلاف، ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کا ان کے اوپر پریشر ہے، سابق فوجی جرنیل وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس انداز سے یہ پروسیڈ کر رہے ہیں ان کٹ پتلی حکومت کے کہنے پہ 218 مقدمات اس وقت ہو گئے۔ اب کسی بھی کیس میں جان نہیں ہے ان کے پاس۔ اب اچھا مجھے بتائیں، کیا یہ توشہ خانہ سے عمران خان اور ان کی بیگم یا ان کی اہلیہ یہ واحد لیڈر ہیں جنہوں نے یہ توشہ خانہ سے کوئی تحفہ دیا ہے؟ اچھا، پھر اس کا ایک طریقہ ہے، ایویلویشن اینڈ اسیسمنٹ کمیٹی بنتی ہے اور وہ کیبنٹ اس کے پہ اندر میں آؤں گی ہوتی ہے، بالکل۔ اس میں FDR کے نمائندے ہوتے ہیں، ان میں سے کسی کے خلاف آج تک کوئی ایکشن ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اچھا، توشہ خانہ میں ایک بات اور کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے، پہلے 20% ہوتا تھا جو ان سارے لیڈروں نے 20% پہ وہ سارے طائف کیے ہوئے ہیں، بلکہ گاڑیاں لی ہیں جو قانون کے مطابق لے نہیں سکتے تھے، اور عمران خان نے اس کو 50% کا کیا، نے کہا نہیں یہ 20% غلط ہے، اس کو 50% ہونا چاہیے، اور وہ 50% کرنے کے بعد جو ایویلویشن بنی اور اس کی 50% اماؤنٹ ادا کی، اور اس کے بعد وہ طائف رکھے جو کہ ان کا حق تھا قانون کے مطابق۔ صحیح ہے۔ اب اس کو بنیاد بنا کر کے ان کے خلاف تو پروسیڈ کر رہے ہیں، لیکن جو گاڑیوں والے ہیں پچھلے 10 سال سے ان کے خلاف مقدمات پڑے ہوئے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا ٹھیک ہے، تو اب اگر ہم جنیرک ڈسکشن سے اگر ہم ذرا سامنے اس طرف آ جائیں، اس کیس کے حوالے سے اب آپ لوگوں کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ کیونکہ 3 سیٹ کی جو مالیت ہے، بیسیکلی جو سیٹ کی مالیت ہے وہ تو نیب نے اپنے طور پر ایک دوسری کمپنی سے لگوائی ہے، جس کے حوالے سے یہ انفارمیشن آج نیب نے دی ہے کہ متعلقہ کمپنی سے تو نیب کا رابطہ ہی نہیں ہوا، تو جو گیون کمپنی ہے، جو کہ ریلیونٹ کمپنی ہے، اس سے تو جب رابطہ نہیں ہوا تو وہ اس کا تخمینہ نہیں لگا سکی، تو انہوں نے کسی اور کمپنی سے اس کا تخمینہ لگوایا ہے۔ تو یہ چیز، یہ پوائنٹ آپ لوگوں کو کتنا فیور کرے گا، اور اس کیس کو آپ لوگ کیا ادھر ہی لڑیں گے اور ادھر ہی اس کی بریت کی درخواست ڈالیں گے، یا ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کریں گے؟ دیکھیں، ہم ہائی کورٹ میں آلریڈی اس کو چیلنج کر چکے ہیں، عدالت نے ان کو نوٹسز دے چکے ہیں، انہوں نے ان سے یہ بھی سوال کیا ہے کہ ایک ایشو کے اوپر آپ کتنے مقدمات بنائیں گے، اور دوسرا ان سے پوچھا ہے کہ کتنے لوگوں کے خلاف آج تک آپ نے اس طرح کے اور مقدمات بنائے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان کے پاس، نیب کے پاس کوئی جواب اویلیبل نہیں ہے۔ اب ہمیں پوری یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم ہائی کورٹ سے بری ہو جائیں گے اور اس کیس کا ٹرائل کی باری ہی نہیں آئے گی، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، آج جو بشرا بیگم کو 9 مئی کے 12 مقدمات سے ڈسچارج ہے، یہ ان کے لیے کتنا بڑا ریلیف ہے، اور کیا باقی بھی PTI کی جو قیادت ہے اس کو بھی آنے والے دنوں میں اس قسم کا ریلیف ملتا آپ کو نظر آ رہا ہے، یا مزید گرفتاریاں ہوں گی؟ کیونکہ ابھی تو آپ لوگوں کا جلسہ شلسہ بھی، وہ بھی بڑی گرمی چل رہی ہے۔ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کٹ پتلیوں کے پاس کوئی آپشن باقی نہیں رہا۔ اب 9 مئی کا ڈرامہ رچایا گیا، جب 10 دن پہلے جب لاہور ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے کہا جو کچھ ایویڈنس آپ کے پاس عمران خان کے خلاف اویلیبل ہے آپ لے آئیے۔ اب اس میں کیا ہوا؟ نہ ایڈوکیٹ جنرل کو پہلے 3 دن ٹائم دیا، 2 دن دیا، پھر 1 دن دیا، ایک سنگل ایویڈنس وہ پیش نہیں کر پائے، اور آپ ان کا آرڈرز پڑھ لیں 10 دن پہلے والا لاہور ہائی کورٹ کا، وہ سارا ایکسپلین کرتا ہے۔ پھر ایک پردہ نشین خاتون جو اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، 9 مئی کو صبح سویرے وہ نکلتے ہیں، عمران خان وہاں سے وہ ویڈیو بناتے ہیں کہ اگر میرے خلاف کچھ ہوا، مجھے گرفتار کرنے کی کوشش ہوئی تو قوم پرامن احتجاج کے لیے نکلے، اور اگر مجھے گرفتار کرنا ہے مجھے صرف آپ وارنٹ آف ارسٹ دکھا دیں، میں اپنی گرفتاری خود دے دوں گا۔ پھر انہوں نے اس کیس میں ہائی کورٹ سے ان کو اٹھایا جس کیس پہ وہ ضمانت پہ تھے اور وہاں تھم امپریشن کے پروسیس میں تھے، اور جس انداز سے اٹھایا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں
کہ جس کے اوپر بہرحال ہم ڈسکس کر چکے ہیں. شعیب شاہین، ناظرین ہمارے